بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد کافی عرصہ تک حکومت کی اور اللہ کے دشمنوں کو زیر کرتے رہے اور وحدانیت کا علم بلند رکھا۔ ایک دن خیال آیا کہ بیت المقدس کی تعمیر نو کرنا ضروری ہے کہ اللہ کا گھر ہے۔ انہوں نے اپنے امراء وزراء سے مشورہ کیا کہ بیت المقدس کی تعمیر نو کر لازمی ہے۔ اہل دربار نے کہا نیک خیال ہے، بسم اللہ کیجیے۔ آپ نے جنات کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ فوراً سنگ مرمر کی سلیں تیار کی جائیں تاکہ بیت المقدس کی تعمیر نو سنگ مرمر سے کی جا سکے، اور بیت المقدس کی تعمیر شروع ہو گئی۔ 40 گز لمبے ستون سنگ مرمر کے کھڑے کیے گئے۔ اعلیٰ درجے کے کاریگر اور جنات نے کام شروع کر دیا اور دن رات کام ہونے لگا۔ مسجد کے 4 وسیع دروازے رکھے گئے۔ ایک دروازے کا نام باب داؤد علیہ السلام اور دوسرے کا نام طوبہ، تیسرے کا نام باب رحمت اور چوتھے کا نام العربی آخر الزماں رکھا گیا۔ دروازے ابنوس کی لکڑی سے بنائے گئے تھے، چھت سباہ کی لکڑی سے بنی تھی، دیواروں پر سونے کی زراندوزی کا کام کیا گیا اور مسجد کے اندر چاندی کی قندیلیں لگائی گئی تھیں۔ قندیلوں میں لال شپ چراغ رکھے تھے جن کی روشنی سے سارا ماحول روشن ہو جاتا تھا۔ گندھک سرخ سے قندیلوں کو روشن کیا جاتا تھا کہ 30 میل تک روشنی جاتی تھی۔ آپ جنات کو اپنے کام سے لگا کر ان کو کھڑے ہو کر کام کرتے دیکھتے رہتے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے رعب سے چوں نہ کرتے اور مسلسل کام میں جتے رہتے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی نگرانی کر رہے تھے کہ ایک شخص آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت، تم مجھ سے ملاقات کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے؟ ملک الموت اسرائیل نے کہا، اے نبی اللہ، میں اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بہت اچھا، مجھے صرف پانی پینے کی مہلت دو گے؟ ملک الموت نے کہا، میں خدا کے حکم میں اب دیر نہیں کر سکتا، اور اب آپ کے لیے پانی پینے کا حکم خداوندی ہرگز نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت اپنے عصا پر ٹھوڑی رکھے عصا کے سہارے کھڑے تھے۔ حضرت علیہ السلام کا حبشہ مبارک اس طرح عصا کے سہارے کھڑا تھا اور جنات اسی طرح تند ہی سے مسجد کی تعمیر میں مصروف رہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ کی نعش 1 سال مسلسل عصا کے سہارے کھڑی رہی اور کسی کو مطلق خبر نہ ہوئی، حتیٰ کہ عصا کی لکڑی کو دیمک چاٹ گئی۔ عصا ٹوٹ کر بکھرا تو آپ کی نعش گر گئی۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ واصل بحق ہو گئے۔ کچھ روایات میں 2 مہینے مذکور رہے۔ بہرحال لاش کے گرتے ہی تخت سلیمان ہوا میں غائب ہو گیا۔ جنات افسوس کرتے چلے گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ جن ابھی غیب دانی سے فخر کرتے تھے کہ ہم کو غیب کا علم حاصل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غیب کا علم سوائے اس کے کسی اور کو نہیں۔ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر ان کو معلوم ہوتی اور پھر وہ بیت المقدس کی تعمیر میں ہرگز مصروف نہ رہتے۔ پس خدا کی یہی مرضی تھی کہ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر معلوم نہ ہو، ورنہ وہ سب رفو چکر ہو جاتے اور بیت المقدس کی عمارت مکمل نہ ہوتی اور یوں ہی زیر زمین تعمیر ہی رہ جاتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جب فیصلہ کیا ہم نے اس پر موت کا تو پھر ہم نے نہ خبر کی اس کی موت کی کسی کو، لیکن کھاتا رہا کیڑا۔ پھر معلوم ہوا جنوں کو، اگر جن خبر رکھتے، خبر غیب کی بات کی تو نہ رہتے ذلت میں۔ ایک اور روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی اثر نو تعمیر کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے ایک شیشے کا کمرہ تیار کروایا اور بیت المقدس کی عمارت کا نقشہ وہیں بیٹھ کر بنایا اور ماہرین تعمیرات کو بلایا اور انہیں نقشے کے مطابق تعمیر کا حکم دیا۔ خود شیشے کے گھر میں بیٹھے
بیٹھ کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کام کی نگرانی بھی کرتے رہتے۔ جنات چونکہ صرف اور صرف حضرت سلیمان کے قابو میں تھے، وہ ماہرین تعمیرات کے زیر ہدایت سنگ مرمر کی بڑی بڑی سلیں کاٹتے، انہیں پالش کرتے اور پھر ساگون اور دوسری قیمتی لکڑی کے دروازے اور چھتوں کے لیے شتیر تیار کرتے اور دیواروں پر مینا کاری کرتے رہتے۔ بعض اوقات خود بھی ہدایت دیتے رہتے۔ جب وہ اصل بحق ہوئے تو اسی شیشے کے کمرے میں اکیلے اپنے عصا پر ٹھوڑی رکھے دونوں ہاتھوں سے عصا کو تھامے کھڑے تھے اور جسم مبارک کا سارا بوجھ عصا پر ہی تھا۔ اسی حالت میں ملک الموت حضرت اسرائیل حکم الہی لے کر حاضر ہوئے اور حضرت نے جان آفرین کے سپرد کر دی اور آپ کا جسد خاکی اللہ کی حکمت سے اسی حالت میں عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ جنات جو کہ نہایت تند ہی سے بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف رہے، وہ حضرت کو کھڑا دیکھتے اور انہیں اپنی طرف گھورتے دکھائی دیتے اور وہ اپنے کام میں پوری توجہ سے مصروف رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ بیت المقدس کی تعمیر تکمیل کو پہنچتی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کافی عرصے سے دمک کھا رہی تھی اور عصا کو کھوکھلا ہو چکا تھا۔ حکم الہی سے گر گیا۔ جو ہی عصا ٹوٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش مبارک بھی نیچے گر گئی۔ جنات اور سب لوگ اٹھانے کو دوڑے تو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو تشریف لے جا چکے ہیں۔ اسی طرح جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو بہت عرصہ ہوا وفات پا چکے ہیں۔ اس طرح اللہ کی حکمت جنات اور انسانوں پر ظاہر ہوئی کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور موت برحق ہے کہ ہر جاندار نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ کہ پیغمبروں، صالحین اور نیکوکار لوگوں کے اجسام کو اللہ محفوظ رکھتا ہے، کوئی گزن نہیں پہنچتا۔